الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم جواب اعلان کیا گیا آج ہماری تاریخ اسلام کے 780 نشست اور اسے مخاطب فرما رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر اور جنہوں نے اپنے یہاں کی مرتبہ خطاب کیا ہے مختلف نماز تاریخ اسلام میں شریعت میں ڈاکٹر میر اکبر نے یہ فیصلہ کیا عنوان انہوں نے کیا ہے معراج مبارک انسانیت کا انوکھا موضوع ظاہر ہے کہ معراج کا واقعہ جیسا ہے کہ ہر مسلمان مستقبل اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک عالم کو بھی سنیے اور زیادہ سے استعمال رکھیے یہ اگر میں کہوں تو حقیقت سے بعید نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے جیسے موسم گرما موسم سرما موسم بارہ آتے ہیں ویسی جو ہے ہماری عبادت کو بھی جو ہے ایسی کرنی ہے معراج اس کے بعد اگلے مہینے برات شبرات پھر رمضان شب قدر اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد عید اور پھر اس کے بعد خدا حافظ معذور چل اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 7 عوامی عبادت کے لیے رجوع ہوتے ہیں عبادت کے لیے مصروف رہتے ہیں لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جا کے کبھی غور کرتا ہے ہم یہ اور کرا رہے ہیں پھر اس کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی پابندی نہیں کسی چیز میں عام بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے اللہ سے متعلق نہیں ہے جو سال تمام عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں میں صرف اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ موسم آتا ہے بارش یا گرما یا جاؤں کا ویسا جو ہے یہاں سے شب معراج سے بعض حضرات جو ہے بہت ہی متوجہ ہو کے چند مہینوں کے بعد کے سے تعلق ویسے ہوتا ہے اور اللہ ماشاء اللہ ایسے بات کے ہمیشہ احکام کی پابندی کرتے ہیں میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا یہ محفل جامعہ وزیر عالیہ میٹرونی کی کانفرنس ہال ہے آج تاریخ 22 اپریل 2017 مطابق 24 سے جو 1438 بروز ہفتہ منعقد ہو رہی ہے اور میں نے جیسے اعلان کیا معراج مبارک انسانیت کا انوکھا موضوع اور مخاطب کر رہے ہیں ڈاکٹر میر اکبر صاحب اور اس مبارک کا جو موضوع ہے ہمارے مسجد کے موضوع
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، معراج شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل معجزات میں سب سے اعلیٰ ترین محی العقول اور ایک انوکھا معجزہ ہے، جس کی مثال نہ اس سے قبل پیش کی گئی اور نہ پھر قیامت تک کے کبھی پیش کی گئی۔ پہلے لفظ معجزے پر تھوڑی سی بحث کر لوں۔ معجزہ کہتے کس کو؟ معجزہ اس عمل کو کہیں گے جس کے واقع ہونے سے انسانی عقل، اس کو سمجھنے سے انسانی عقل آگے جائے، معجز ہو جائے، معجزہ اس کو ہے۔ ایک ہمیشہ ہونے والی چیز اگر واقع ہوتی ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ انسان اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پلین اڑتا ہے، ہو سکتا ہے جب پلین شروع ہوا تھا تو لوگ چپکے میں تھے، لیکن آج اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ کوئی معجزہ نہیں۔ معجزہ ایسا ہو کہ جس کو نفس انسانی، عقل انسانی سمجھ نہ پائے، اور یہ انبیاء کرام کا حصہ ہے۔ سوائے انبیاء کے کسی کو معجزات عطا نہیں کی جاتے، البتہ اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائی جاتی ہیں۔ شرح عقائد نصف میں لکھا ہے کہ کرامات اولیاء کا حصہ ہے اور معجزات انبیاء کا حصہ ہے، اور یہ معجزات میں عطا کرنے کی غایت یہ ہوتی ہے کہ جس ماحول میں نبی جا رہے ہیں وہاں ممکنان حق کو قائل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جس سے وہ لوگ حق کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ بہت سے آپ معجزات جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ عصا ہے أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَشُرُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ یہ میرا عصا ہے جس سے میں ٹیکا لیتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، بکرے کو چراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پھینک دو، پھینک دیا۔ فرماتا ہے فَهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک خطرناک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ ڈرے، جو میرے ہاتھ میں عصا تھا وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بلا آپ لے لو، اس کو پکڑو، اس کو ڈرو گا۔ جب آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ لکڑی بن گئی۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی، کوئی تھیوری، کوئی سائنس، کوئی منطق اس کو، کوئی فلسفہ اس کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ انسان عاجز آ جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو امت تھی جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے عجیب و غریب معجزے کی فرمائش کی کہ پہاڑ کے چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، اس سے بچہ پیدا ہو۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عام حالت میں ایسا ہو نہیں سکتا۔
کہ پہاڑ کی چٹان سے کوئی جاندار نکلے، پھر وہ حاملہ بھی ہو اور پھر ایک اونٹنی کو جنم دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق عمل کیا اور کہا کہ اگر اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر بڑے عذاب میں آ جاؤ گے، تو انہوں نے اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب میں آ گیا، وہ الگ چیز ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، بہت سی ایسے معجزات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص چند معجزات عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو یہ ہے کہ مادر ذات کوڑی کو بینا کر دیتے، ہر مرض کو شفا دیتے، یہاں تک کہ مردے کو زندہ بھی کر دیتے۔ مردے کو زندہ کرنا تو ایک معجزہ ہے اور ماہر رسول ہے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر نہیں ہیں۔ اگر حضرت آدم و حوا نہ ہوتے تو آج دنیا نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی، انسان نہ ہوتے۔ تو یہ سارے معجزات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یقیناً معجزہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ سارے معجزات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے، وہ سارے معجزات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تمام ہر قسم کے معجزے، آپ اگر معجزات کے پڑھیں، علم حاصل کریں تو معلوم ہوا کہ اتنے زیادہ معجزات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی حد نہیں، جیسے آپ کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ کوئی کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے تشریف لائے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو ساری انسانیت کے لیے آپ مبعوث ہوئے، تو آپ کے معجزات بھی ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کو دعوت دینے کی اس کو فکر کرو اور سوچو کہ کیا معجزہ ہے۔ تو سب سے محیر الامور معجزہ وہ معراج شریف کا ہے۔ اور پھر معراج شریف اس وقت واقع ہوتی ہے جب اسلام کو کوئی طاقت نہیں ہے، اسلام میں کوئی طاقت نہیں، کمزور ہے، ابتدائی مرحلے ہے، کمزور حالت میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ میں اس سارے حالات کو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کے میں معجزات کی ہے، اس معجزے کی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معراج ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے حصے میں، لیلا من اللیل اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے آخری کچھ حصوں میں ساری کائنات سیر کرائی۔ تو کہاں سے سیر کرائی؟ من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ کیوں؟ اس کی غایت کیا تھی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ مشاہدہ کریں، کائنات کا مشاہدہ کریں، کائنات کے رموز کا مشاہدہ کریں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے ذریعے میں مشاہدہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جب انسان مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک بہت محکم علم ہوتا ہے وہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں جب بزرگوں کا تجربہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ بہت سی چیزیں لے آتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تو غایت بیان فرمائیں کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو بتائیں۔ انہ السمیع البصیر، ایک اور سورہ ہے سورہ النجم، طویل سورہ ہے، اس سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کا ذکر فرمایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ معراج دو قسم کی، ایک معراج ارضی اور ایک معراج سماوی۔ معراج ارضی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک ہے، اور پھر وہاں سے جب آپ کا عروج ہوا تو پھر آپ آسمانوں میں گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، تو ساتویں آسمان تک آپ نے سیر فرمائی، اور سیر ایسی کری، سیر حاصل سیر فرمائی، تمام مشاہدہ کیا آپ نے، لوگوں سے ملاقات فرمائی، انبیاء سے ملاقات فرمائی،
اور پہنچ گئے سدرۃ المنتہا۔ اب ایک سوال حکومت یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ خواب میں تھی کہ یہ میرا حالت بیداری میں تھی، تو بعض لوگ کہتے ہیں سر یہ خواب میں تھی، اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں حالت بیداری میں تھی، جسم جسد اور روح کے ساتھ تھی۔ اب ایک چھوٹا سا اس کا استدلال میں آپ کو کہ اگر یہ خواب میں ہوتی، اگر یہ آپ خواب میں آسمان پر گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوتی، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ فرض کیجیے آپ کسی سے اپنا خواب بیان کریں کہ میں رات میں یہ خواب دیکھا ہے، تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے لندن پہنچ جا سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ پہنچ جا سکتے ہیں۔ خواب تو اپنے اختیار نہیں ہوتا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ اے لوگوں دیکھو خواب میں نے یہ دیکھا ہے، تو وہ لوگ سنتے اور چلے جاتے۔ خواب بیان ہو رہا ہے، اس کو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ چونکہ یہ خواب نہیں تھا، جسد اور روح کے ساتھ تھا، تو اس لیے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، بھکتیاں بھی کسی گئی، بہت سے اعتراض بھی کیے گئے۔ سر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے رسول لوگوں کو بلا کر اس کا اعلان کرو، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو رات مجھے ایسا معراج ہوئی ہے، میں مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جتنے انبیاء تھے ان سب کو متمثل کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں بھیج دیا اور آپ نے وہاں ان کی امامت فرمائی۔ اب بتائیے کہ روح امامت کرے گی؟ ناممکن۔ روح کی امامت تو نہیں کرتی، کہیں آپ نے سنا کہ ارواح کی جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں، جسم کے ساتھ جماعت ہوتی ہے۔ امام بھی جسم والا ہوتا ہے، پڑھنے والے بھی جسم والے ہوتے ہیں، تو معلوم ہے کہ جب آپ نے امامت فرمائی تو یہ جسد اور روح کے ساتھ تھا، اسی لیے آپ کا خطاب ہوا امام الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی تمام مرسلین کی امامت فرمائی۔ اب جب اعلان کیا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا، بڑے بڑے جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، اشرف، کعب بن اشرف، ایسے بڑے سردار تھے کہ جنہوں نے بھکتیاں کسنی شروع کر دی۔ ہوا کیا، کچھ عقل مند سردار بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھہریے، سے امتحان لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تو مسجد اقصیٰ گئے، تشریف لے گئے، وہاں امامت فرمائی، یقیناً آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوگا، چلیے بتائیے کہ مسجد کے فلاں کونے میں کیا ہے، وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتا کر چلے گئے ہیں تو آپ کو بتائیے۔ تو روایتوں میں آیا ہے، حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب قاضی ایاز نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ سچویشن آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد اقصیٰ کو میرے حبیب کے سامنے کرو تاکہ وہ دیکھتے جائیں، اس کا جواب دیتے جائیں۔ تو ہوا یہ کہ جب مسجد اقصیٰ کا صاحب نے جواب دے دیا، پھر بھی ان لوگوں کو اتنا نہیں کہ بھائی جب جس کے دل پر مہر ہو وہ ایمان نہیں لاتا۔ اب ابو جہل نے کہا ایک خاص بات آپ کو نکتہ سمجھاتا ہوں۔ ابو جہل وہاں سے نکلا، ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، راستے میں وہ ملے، راستے میں ملنے کے بعد اس نے کہا اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ زمین یہ راتوں رات وہ اقصیٰ بھی گیا، وہاں سے آسمانوں میں گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، تو ایسے شخص کو کیا کرو؟ وہ ابو بکر ہیں، عام انسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو جہل پہلے یہ کہے کہ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ تو اس نے کہا وہ تمہارے صاحب ہیں نا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے یہ بھی دعویٰ کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ وہاں سے ان کا لقب ہوا صدیق، ورنہ اس میراث سے پہلے وہ صرف ابو بکر تھے، ابو بکر بن قحافہ تھا، لیکن جب میراث ہوئی تو ابو بکر بن قحافہ سے ابو بکر صدیق ہو گئے اور مقام صدیقیت عطا ہوا ہے۔ اور مقام صدیقیت انبیاء کے بعد کا مقام ہے۔ قرآن میں جیسا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
تو انبیاء کے بعد کا جو مقام ہے وہ صدیقی کا مقام ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقیت کے مقام پر آئے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نئے ایمان لائے ہوئے تھے، وہ نئے ایمان لائے والوں نے یہ واقعہ سنا تو مرتد ہو گئے، اس لیے کہ ابھی ان کے دل میں ایمان بھر نہیں کیا، مرتد ہو گئے۔ اس لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا الذی اریناک الا فتنۃ للناس، اے حبیب ہم نے آپ کو جو دکھایا ہے، جو کچھ دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، میں نے آزمائش، فتنہ کے مطلب گڑبڑ نے آزمائش ہے۔ تب دیکھیں کیا آزمائش ہے، جب ابوبکر کو معلوم ہوا تو صدیق بن گئے، اور جو نئے مسلمان ہونے والوں کو معلوم ہوا تو کافر بن گئے۔ تو یہی ایک آزمائش تھی کہ کون اپنے موقف پر قائم رہتا ہے، کون اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ تو تصدیق کرنے والے صاحب ایمان، تکذیب کرنے والے کفر و کافر ہوں۔ تو یہی ایک پہلو ہے معراج مبارک کا۔ تب یہ نہیں کیا سرکار، آج بھی منکرین معراج ہیں، آج بھی بہت سے پہلوؤں سے انکار کرتے ہیں، پر ہمیں اسی کے انکار سے کیا ہے، جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو معراج وہاں میں آپ وہاں سے براق آپ کو پیش فرمائی گئی، اور براق اب اس کو براق کیوں کہتے ہیں؟ ایک جانور ہے جو گدھے اور گھوڑے سے مماثل ہے، اور انتہائی برف رفتار، برف سے براق، برف کہتے ہیں الیکٹریسٹی، اور الیکٹریسٹی کی رفتار جو سائنس جان کے معلوم ہے کہ 310 سینٹی میٹر پر سیکنڈ، 1,86,000 مائل فی ثانیہ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس براق کا جو ایک قدم جہاں پر دوسرا قدم وہاں پڑتا، جبکہ حد انسان کی حد نظر عاجز آ جاتی ہے۔ عاجز نظر تو میلوں دیکھتی ہے نہیں دیکھتی، لیکن جہاں حد نظر وہاں دوسرا قدم ہوتا، تو چونکہ آپ برف کی رفتار سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس جانور کو براق کہا گیا۔ براق برف سے نکلا ہے کہ برف کی رفتار کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے یہ اس جہاں سے آسمان میں لے جایا گیا۔ جب آسمان میں لے جایا گیا تو مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، جیسے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہوتے ہوتے علیہ السلام آخر میں چھٹے پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ انبیاء سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انبیاء نے آپ کو دعائیں دی۔ لیکن علامہ طنطاوی تفسیر الجواہر میں لکھتے ہیں کہ یہ سرکار کا معراج میں جانا دراصل علوم کی اشاعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علوم کا سیکھنا علوم کی اشاعت ہے، اور مسلمان جو معراج پر یقین رکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ علوم سیکھے۔ انہوں نے تشریح فرمائی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم کیے تھے، علامہ آدم الاسماء اللہ، سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیے۔ تو طنطاوی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آدم سے ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام علوم عطا ہوئے جو وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھے۔ پھر جب ادریس علیہ السلام سے ملے، ادریس علیہ السلام کو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا، تو ادریس علیہ السلام لکھنا پڑھنا، تعلیم اور تعلیم کے موجز ہیں، موجز ہیں۔ تو یہ انہوں نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پھیلانے کا معاملہ، علم حاصل ہوا۔ ہوتے ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رؤیت عطا فرمائی۔ رؤیت کے معنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اور کلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی دو مخصوص چیزیں، ایک رؤیت ہے ایک کلام ہے، تو کلام عطا فرمایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ایخان کے موجود ہیں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ابھی 10 سال کے 11 سال کے بچے تھے،
کسی نے ان کو تعلیم نہیں دی کہ اللہ ایک ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، مگر آپ نے کیسے اپنے ایمان کو ایمان کو پختہ کیا کہ جب تارے چمکنے لگے، رات اندھیری ہو گئی، تارے چمکنے لگے، تو آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں فلما جلنا علیہ اللیل رآہ کوکبا قال ھذا ربی، جب تاروں کو دیکھا چمک رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، لوگ تاروں سے ہدایت لے رہے ہیں، تو امت اللہ سے ہدایت دی جاتی، تو آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گئے، آپ فرماتے ہیں یہ چھپنے والے اللہ نہیں ہوتے، ہدایت مت دینے والے نہیں ہوتے۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، بڑا ہے، بڑا روشن ہے، بڑا سما بہترین نظر آتا ہے، بس ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن وہ مجھے لگا تو انہوں نے بات نہیں کرنے، مجھے ایسے لوگ کو ہدایت نہیں دے سکتے جو غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر سورج دن آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب آپ نے سورج کو دیکھا دن میں کہ یہ بہت بڑا بھی ہے، چمکدار بھی ہے، اور اس سے نظر بھی نہیں ملائی جا سکتی، اور پھر یہ طاقت دینے والا بھی ہے، توانائی دینے والا بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ روشن بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہذا اکبر، یہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ یہی خدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے کہا نہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا، وہ جملہ انی وجہت وجہی للذی اتنا پسند آ گیا کہ ہم پر واجب ہے کہ اس کے بغیر ہماری نماز قائم نہیں، جب تک کہ ہم یہ نہ پڑھ لیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایقان کی تعلیم دی، یقین کی تعلیم دی، وہ یقین کی تعلیم آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تو اگر ہم خالی تکبیر کہتے ہیں اس کا تکبیر کا کوئی معنی نہیں۔ تکبیر اگر کہنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایقان کے ساتھ تکبیر کہنا ہے، جیسے کہ آپ نے ایقان حاصل کیا، ہم پر فرض ہے کہ یہ ایقان کی تعلیم حاصل کریں اور ایقان کے ساتھ اللہ اکبر کریں۔ دیکھیے یہ پہلو تو معراج کا شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ معراج کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ معراج کو ماننے والا صاحب علم ہو جائے، ہر قسم کا علم حاصل کر لے، حضرت آدم علیہ السلام کا علم حاصل کر لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم پر چلے لکھے پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایقان کو حاصل کر لے، اور یہ تمام ہونے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسی لیے کہے کہ اللہ اکبر کہے تو پھر وہ ایقان کے ساتھ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا پر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو بڑا ایک درخت ہے، اس کی ایک ڈالی سے دوسری ڈالی تک اگر کوئی چلتا ہوا جائے تو 70 سال لگتے ہیں، اتنا بڑا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت اور اپنے نور سے چھپا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھوں تو میرے پر جل جاتا ہے، مجھے اختیار نہیں کہ اس سے آگے جاؤں۔ تو اب معلوم یہ ہوگا کہ سدرۃ المنتہا کا جو علوم ہے وہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے، انبیاء کو بھی معلوم ہے، اور جو محنت کرے اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد جو علوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کو معلوم، اور معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ یہ علوم جو سدرۃ المنتہا کے آگے وہ کون سے علوم ہے؟ علوم معرفت ہے، وہ علوم معرفت ہے، علوم فقہ خداوندی ہے، وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ علوم انہی کو ملیں گے جو اس منزل میں جائے، اور اس منزل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لہٰذا وہ منزل بھی آ گئی، وہ علم بھی آ گیا اس کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں۔ دیکھیے یہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے تو ساری علوم آپ کو عطا فرمائے،
بس ساری چیزیں ہم سکھاتی ہیں ماں لم تکن تعلق اس کو کہ آپ جانتے نہیں تھے، لہذا وکان فضل اللہ علیہ عظیما، یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ جو علم والا ہوتا ہے اس پر فضل اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وکان فضل اللہ علیہ عظیما، علم حاصل کرنا معراج کا پہلے سب سے پہلا قدم ہے، معراج کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جاہل نہ رہے۔ اسی لیے کسی شریف میں ہے کن معلما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا، کہ اے لوگوں تم معلم بن جاؤ، علم دینے والے بن جاؤ۔ اگر اتنی استعداد نہیں کہ تم علم دینے والے بن جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں کن معلما او متعلما، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ علم دیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ علم حاصل کریں تو فرمایا کن مستمعان، سننے والے بن جاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، علماء کو سننے والے بن جاؤ، اہل علم سے سن کر اخذ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تین چیزیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان یہ تین چیزیں کرو، کن معلما او متعلما او مستمعا فلا تکن رابعا، چوتھے مت بنو یا جاہل مت بنو۔ تو جاہل بننا ہر بری بات ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ کچھ رموز تھے معراج کے۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے آپ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا۔ یہاں میں اختلافات کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ملاقات نہیں کی، کئی کا خیال ہے کہ لیکن ہم اہل سنت ایک سیکٹر یہ کہتا ہے، لیکن ہم اس قائل ہے کہ آپ نے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے کلام کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے رؤیت کے اثر، رؤیت کے معنی دیکھنا کہ آپ کو بتا ہوا ہے۔ کیوں؟ علامہ خواجہ عیاض لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک کلام اور ایک رؤیت۔ وہ ہر کسی سے کلام نہیں کرتا اور جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا، البتہ نبی سے کلام کر سکتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اور رؤیت تو فرمایا کہ دیکھو دو چیزیں جو اللہ کی صفت میں کلام اور رؤیت اس نے بانٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا، رؤیت عطا نہیں فرمائی۔ جب رؤیت کی باری آئے تو آپ بے ہوش ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کلام عطا فرمایا بلکہ رؤیت بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ معلوم ہے آپ کا نام ہے ترجمان القرآن، اگر قرآن سمجھنا ہے تو صرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور ایک طرف فرماتے ہیں آپ 2 دفعہ دیدار فرمایا ہے، تو دیدار الہی بھی ہوا۔ اب کلام بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے، اس لیے تو قرآن فرماتا ہے فَأَدْنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ اتنے قریب ہوئے اور اللہ فتدلّہ کے معنی نیچے اتر کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے اتر کر آیا اور دونوں اتنے قریب ہوئے قاب قوسین او ادنیٰ کہ 2 ہاتھ کے ساتھ ایک کمان کے 2 قوس کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ دونوں میں رہ گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا اور پہلی چیز یہ مجدہ سنایا کہ اے حبیب آج سے تم ہمارے حبیب ہو، ابراہیم تو ہمارے خلیل ہیں، آپ حبیب ہو۔ تو اب فرمایا کہ اے حبیب جو چاہو مانگو، جو چاہو تم مانگو، تم کو عطا کیا جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت اور بندہ اور معبود کا فرق رکھا اور آپ نے کوئی چیز مانگی نہیں، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام الطیبات، آپ نے کہا اے پروردگار ساری تحیت تیرے لیے، ساری تحیت للہ والصلوات، صلوات تیرے لیے، ساری برکات تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اور اے نبی آپ پر ہمارا سلام۔ میرے آقا نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، میری امت بھی تو ساتھ ہے، فرمایا کہ پروردگار میری امت بھی ساتھ ہے۔ تو آگے بڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو یہ اتنا پسندیدہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی کے درمیان کہ ہم اس کو بھلا نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ کل اس ڈائلاگ کو بھلا دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نماز کا جز بنا دیا. جب تک کہ یہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی. آپ 100 رکعت پڑھتے جائیں مگر یہ تحیات نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. سلام جب تک رسول پر نہ بھیجیں نماز نہیں ہوتی. السلام علیکم ایھا النبی جب تک کہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا. اور دوسرا دیکھیے جب کوئی بڑا آدمی کے پاس کوئی چھوٹا آدمی جاتا ہے, اس درجے سے کم درجے کا آدمی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ تحفے دیتا ہے. اور جو بڑا آدمی ہے وہ بھی تحفے دیتا ہے. آپ نے تو تحفہ دے دیا تحیات للہ والصلوات والطیبات کا. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو سلام فرمایا اور ساری امت پر سلام فرمایا. ہم پر بھی دیکھیے سلام ہوا اللہ تعالیٰ کا, اور ہم ہر نماز میں وہ سلام یاد کرتے ہیں, اس ڈائلاگ کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد 50 نمازیں فرض فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا 50 نمازیں آپ کی امت پر بھی فرض ہیں. اب دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جتنے شرعی احکام ہیں کوئی بھی احکام نہیں کیا, جتنے شرعی احکام ہیں سارے کے سارے زمین پر نازل ہوئے. روزہ نبی کا ہے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا روزہ لینا ہے. زکوٰۃ اس کا حکم زمین پر آیا. ہر قسم کا جہاد کا حکم زمین پر آیا. کوئی حکم عرش پر نہیں آیا. لیکن یہاں دیکھیے آپ نماز کا جو حکم ہوا ہے وہ نماز کا حکم عرش الہی پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے راز اپنے حبیب کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بندوں سے کہیے کہ وہ 50 نمازیں روزانہ فرض پڑھیں. اب آپ تصور کیجیے دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر کو آدھا کر دیا ہے تو 48. اب 2 اور نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ؟ جو مسجد میں بیٹھ گئے تو پھر مسجد ہی میں ختم ہو جائے گی. 50 نمازیں کا مطلب ہوا کہ ایک نماز پڑھے دوسری شروع, دوسری نہیں, تیسری شروع, بس نماز ہی میں ہو جائے گی تو دنیا کیسے چلے گی؟ انسان کو کسب کیسے ہوگا؟ تو حضرت جب آپ تشریف لا رہے تھے بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ جب تشریف لا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے حبیب فرمائیے کیا کیا تحفے ملے؟ تو بولے یہ تحفہ یہ ملا ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں ملی ہیں اور 50 نمازیں ہیں. تو آپ فرما دیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تجربے کار ہیں, ان کو بنی اسرائیل نے بڑا سکھایا. جب آپ نے سنا کہ 50 نمازیں ادا ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ تشریف لے جائیے اور اس میں کمی کرا کے جائیے. آپ کی حکومت کرنے والی 50 نمازیں پڑھنے والی نہیں, 50 نمازیں پڑھنے والی نہیں ہے. بولے آپ کی تشریف لے اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دیا. اسی طرح 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور فرمایا کہ دیکھیے جائیے نماز کب کرائے گی؟ تو 5 ہوتے ہوتے ہو گئی 5 نمازوں پر آ گئی. آپ کی خوشی خوشی تشریف لائے صاحب 50 سے 5 نمازیں ہو گئی. اگر دن رات میں 5 نمازیں پڑھے تو فرض ادا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اے نبی اللہ یہ بھی بہت مشکل ہے, آپ کی قوم یہ بھی نہیں کرے گی کیونکہ آپ کو تجربہ تھا بنی اسرائیل کا. تو آپ نے کہا اے موسیٰ اب بڑی شرم آتی ہے کہ پھر میں اللہ کے پاس جاؤں اور مزید کم کروں. اب نہیں کرا. اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تو 50 نمازیں کہی تھی لیکن اس کو ہم نے 5 کر دی ہیں, لیکن جو 5 پڑھے گا 50 کا ہی ثواب عطا ہوگا. 50 کا ثواب عطا ہوگا. تو اب سب سے بڑا جو تحفہ ہے معراج مبارک کا, سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس میں تو نماز عطا ہوگا. اور نماز کہاں ملی ہمیں؟ عرش الہی پر ملی. اور عرش الہی پر راز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اپنے بندے پر راز تو وہی فرمائی اور جو کچھ وہی فرمائی وہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ اس کے رسول دونوں جانتے ہیں کیا وہی فرمائی. تو اس وحی میں یہی تھا کہ 50 نمازیں پڑھو اور 50 سے ہوگی 5 اور اس 5 کا ثواب کو 50 کا ہی ملے گا. اب ہمارا اپنا کیا عمل ہے وہ دیکھیے 5 نمازیں ہم نہیں پڑھتے
5 نمازیں ہم نہیں پڑھتے. جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں اور 5 نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں، اس کے اوقات سیاح پر اوقات ادا کرتے ہیں، تو اس کا ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کو بھی معراج مل رہی ہو. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے. اور یہ معراج جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کی مبارک کو ملی، اس کے سارے آسمان کی آپ نے سیر فرمائی اور علوم حاصل فرمائے، اور وہ سارے علوم لا کر ہم کو دیے، اور یہاں تک کہ علوم دینیہ اور علوم باطنیہ بھی عطا فرمائے. کسی نبی کو علوم باطنیہ عطا نہیں ہوئے تھے سوائے ہماری اس حکومت کے، تو علوم باطنی بھی ہم کو حاصل ہوئے، علوم ظاہری بھی ہم کو حاصل ہوئے. تو یہ ہماری میراث ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کریں اس کے بعد جب ہم پوری نمازیں پوری کرتے ہیں تو گویا کہ ہم مسلمانوں کو بھی معراج نصیب ہوتی ہے. تو آج اتنی بربختی کا عالم ہے ہماری قوم کی کہ ہم نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے، جبکہ نماز ہمارے لیے معراج کا کام کرتی ہے، جبکہ نماز ہمارے لیے معراج ہے. کیونکہ مومن کے بھائی مومن تو عرش پر نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں سدرۃ المنتہا ایک حد ہے، سدرا کہتے ہیں سدرۃ درخت نہیں جھاڑ نہیں کوئی سدباب کرنے کی جگہ ہے، منتہا انتہا ہے. کوئی بھی آدمی اپنی کسب سے، اپنی محنت سے، اپنے رسول کی اتباع سے، اپنے رسول کی سنت پر چل کر اور اپنے اولیاء کرام کی محنت کے ذریعے سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس سے اگر آگے پہنچنا ہے تو پھر وہ سرکار کے علوم باطنیہ کو ابھی حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اس سے مگر پھر بھی وہ عرش پر کوئی بھی انسان نہیں جائے گا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو عرش الہی پر آپ گئے بلکہ علماء کہتے ہیں ماورائے عرش بھی آپ تشریف لے گئے. تو ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اور ساری آیات الہی کا مشاہدہ فرمایا. اور جب واپس آپ آئے تو اتنا علم آپ کے پاس تھا، اتنا علم آپ کے پاس تھا کہ کسی کائنات کے سارے علوم کو ایک طرف کر دیا جائے اور سرکار کا علم ایک طرف کر دیا جائے تو کوئی مقابلہ دونوں کے بیچ میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر طرح آپ کو علم عطا فرما دیا ہے، مشاہدات بھی کرا دیے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت سے علم عطا فرما دیا. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سارے ہم نے آپ کو سکھا دیے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو معراج کا جو تقاضا ہے، سب سے پہلے معراج کا جو تقاضا ہے، معراج کا قصہ تو ہر دفعہ سنتے ہی رہتے ہیں. معراج کا واقعہ تو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ ہر دفعہ سنتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں اور ایک کام سے سنتے ہیں اور ایک کام سے باہر رہتے ہیں. پھر دوسری معراج کو بھی کے وقت ہی آتے ہیں، پھر پہلی معراج کا قصہ بھول جاتے ہیں. لیکن معراج کو اگر یاد رکھنا ہے تو یہ جلسوں سے یا قصے کہانیوں سے یا تقاریر سے یاد نہیں رکھا جا سکتا. معراج کو اگر یاد رکھنا ہے تو پریکٹس سے یاد رکھا جا سکتا ہے. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ سب سے بڑی پریکٹس ہے کہ ہر شخص نماز پڑھنے والا ہو جائے. ہر شخص نماز پڑھنے والا ہو جائے تو یقیناً ہر شخص کی معراج ہوگی. اور جس کو معراج نصیب ہو جائے تو اس کے درجہ میں کیا آتا ہے؟ سرکار کو. تو اب دوسری چیز، جس کو معراج نصیب ہو گئی اس کے درجات بلند ہو گئے. کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی، دراصل جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے آیات کو بتائیں، نشانیوں کو بتائیں. وہاں یہ بھی ہے کہ ساری کائنات والوں کو بتا دیں کہ میرا محبوب کتنا عظیم ہے، ان کی منزلت کتنی زیادہ ہے، ان کے مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ارے وہ ان کے مقامات کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں جو آسمانوں میں عرش کی سیر کر کے آئے ہوں، عرش والے سے مل کر آئے تو ان کے مقامات کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہم اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہیں، نعوذ باللہ، کتنی تدبیس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کفر کے قریب ہے کہ جو سارے آسمانوں کی سیر فرمائی، عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اس کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہم ان کی طرح، بتاؤ اللہ کس کی تدبیس ہے؟ سرکار کی تدبیس ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تدبیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا کہ کوئی ان کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتا. اور ہم کہتے ہیں یہ ہماری طرح ہے. قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اتنے سال ہونے کے باوجود
کوئی نبی ان کے گھر کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے حکیم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے مقامات کو بہت بلند کر دیا ہے کہ ما برائے ادراک ہے آپ کے مقامات، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مقامات وہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل کی انتہا، اور حضرت جبرائیل کا علم بہت وسیع علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع عطا فرمایا، اور ان کے علم کی انتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں سے میرے آقا کے مدارج، میرے آقا کی منزلیں، میرے آقا کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ معراج مبارک دراصل سرکار کی عظمتوں کو بتانے کا اور سرکار کی منازل کو اور بتانے کا اور لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نبی ہیں اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خدا بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے کفر ہے، شرک ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شاعر نے فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کوئی سمت، ثنا کرنے کی حد ختم ہو گئی، آپ کی کوئی تعریف کر نہیں سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی تعریف کر سکے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں بعد خدا بزرگ کوئی سمت، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ ترین ہے تو وہ آقا آپ کی ذات مبارک، کوئی اس کے اتنا نہیں ہے، تو اللہ کے بعد اگر کوئی ہے وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ میں نے معراج کے واقعات اس لیے نہیں بیان کیے کہ ایک تو وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، اور دوسری چیز کہ وہ سنتے آ رہے ہیں، برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اگر کچھ نئی بات ایسی بتائی جائے کہ تو یہ علم کا موقع ہے۔ میرا یاد رکھ لیجیے سرکار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجات و منازل کو بتانے کا ذریعہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی درجے والا نہیں، اور علوم کی افادیت بتا کہ کہیں بھی علم ملے تو علم حاصل کر لیا جائے، اور وہ یہ کہ آپ آ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور مشاہدہ ایک ذریعہ علم ہے، اور ذریعہ علم ہونے کی وجہ سے مشاہدہ سے علم بڑھتا ہے۔ آپ معلوم ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل ہوتے ہیں، تو پریکٹیکلس کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کا علم پہنچا ہو، تو مشاہدہ کرنے کا ہے۔ تو آج اب یہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یہ تہیہ کریں کہ معراج کا جو مقصد ہے، معراج کا جو ایم ہے، اس کو ہم پورا کریں، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، اور کیونکہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، قرآن کو پڑھتے رہیں، اور یہ ایسا غیر العقول واقعہ ہے کہ جس کی توضیح ممکن نہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے، تو ان چیزیں آپ کے سامنے خیالات میں رکھیں، اس میں شک نہیں کہ وہ واقعات معراج نہیں ہیں اس میں، لیکن ان کی افادت پر میں نے آپ سے بحث کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کام آ جائے اور ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اور ہم خود نماز کے پابند ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کلکم راعی، تم میں ہر ایک راعی ہے، حکمران ہے، اور ہر راعی کے بارے میں پوچھا، اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی اولاد نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، دین سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے اولاد کے پاس کتنے کمپیوٹر تھے، کتنے موبائل تھے، اور کتنے ایپ جانتے تھے، نہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے قرآن کی تعلیم کی، کیا رسول سے محبت سکھائی، کہ سرکار نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، اللہ کی پہچان کراؤ، اور پھر نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو رائٹ سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو نئی نئی چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن ہم نہ رسول کی محبت سکھاتے ہیں، نہ اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا مقام سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو یہ ہمیں اس معراج کا تحفہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ نماز اور آمن رسول دیا، ایسے یہ ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ بچوں کے بارے میں ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، اور وہی سب سے بڑا پریشان ہوگا۔ اور جو نماز ہے،
نماز کے بارے میں شاعر فرماتا ہے کہ روز محشر کے جان اداس ہوا ہم ولی مسجد نماز ہوا کہ جس روز محشر آپ کو بڑی پریشان کرنے والی چیز ہوگی وہ ہوگی آپ کی نماز کی کوشش ہوگی، اور نماز کی کوشش سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نماز قائم کیجیے، رسول سے محبت رکھیے، اہل بیت سے محبت رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر جتنا ذکر کرنا ہے کیجیے، کیونکہ زبان اگر ذاکر ہو تو دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو سارا بدن ذاکر ہوتا ہے، پھر ہم ذاکروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ دوسرا یہ کہ بعد نماز عشاء ڈاکٹر محمد عظیم الدین خاطر فضائل شعبہ علاج معرفت ان سے آپ واقف ہیں۔ یہ محمد عظیم الدین خاطر ہمارے یہاں تاریخ اسلام میں شریعت مخاطب کے پاس ہے، آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، اور پھر 400 کے دن فکر احباب خانوں کا جو سوال جناب ایاز الشیخ صاحب جو نامور سوالر ہے ہماری آپ کے وہ مخاطب کریں گے، ان سے بھی آپ اچھی طرح بات کریں۔ میرا اندازہ ہے ان کی شاید 50 سال میں لیکچر ہو چکے ہیں، چونکہ دعا ہو سکی ہے